أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کا نمبر 49، 50 اور 51 ہے. آیت نمبر 49 کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف صحیح تنبیہ کرنے والا ہوں. آیت 50 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. آیت نمبر 51 کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ ہماری آیات کے خلاف سعی کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کریں وہ اہل جہنم ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی رسالت اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی ہے اس کا اعلان کریں اور کہہ دیں میں لگی لپٹی باتوں سے نہیں، واضح لفظوں میں تمہاری تنبیہ کرنے والا ہوں، نذیر مبین ہوں. اس تنبیہ کے آنے کے بعد آگے 2 راستے ہیں: ایک ایمان و عمل صالح کا، دوسرا اس ابدی سعادت کے خلاف کھڑا ہونے کا. ان دونوں کے نتائج کا بھی اعلان کرتا ہوں. خداوند عالم کے بارے میں کچھ گفتگو جاری تھی. سورہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوا: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سی باتیں کی. شرح ابن ابی الحدید میں اور نہج البلاغہ کے خطبہ 182 میں مولا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ اللہ جس نے بغیر اعضا و جوارح یعنی بغیر گویائی، بغیر اعضاء حلق کو حرکت دینے کے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. حضرت علیہ السلام کا مزید ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی بغیر اعضاء و جوارح اور ہونٹوں اور حلق کے اعضاء کو ہلانے کے. وہ خبر دیتا ہے بغیر زبان اور جبڑے کی حرکت کے. وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سوراخوں اور آلات سماعت کے. وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے. وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیر یادداشت کی زحمت کے. وہ ارادہ کرتا ہے بغیر قلب و ضمیر کے. وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنود رکھتا ہے بغیر قطع طبع کے. وہ دشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر غم و غصے کی تکلیف کے. جسے خلق کرتا ہے اسے چاہتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا، جس سے وہ شے ہو جاتی ہے، بغیر کسی ایسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے. اس طرح کا کلام پہلے سے موجود نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا. یہ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے بحر الانوار کے جلد 77 میں، اور شرح ابن ابی الحدید کی جلد 3 میں بھی ہے، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی ہے 186. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اچھی طرح علم تھا کہ خداوند عالم کی ذات آنکھوں سے دیکھی جانے سے کہیں بلند و برتر ہے، لیکن جب ان سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، انہیں مناجات کا قرب عطا فرمایا، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے اور قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی ہیں، انہیں اپنا قرب عطا فرمایا اور ان سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں. تو افراد قوم نے کہا ہم آپ کی باتوں کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم بھی آپ کی طرح اس کی باتیں نہ سن لیں. پس موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ہمراہ کوہ طور پر لے گئے، انہیں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرایا، خود کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ باتیں کرے تاکہ یہ لوگ سنیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، وہ جو سب لوگوں نے اوپر نیچے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے نہیں سنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں
درخت میں پیدا کی، پھر وہاں سے اطراف میں پھیلا دی، اور انہوں نے کلام الہی کو ہر طرف سے سنا۔ یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ کہ بات دی گئی ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں، جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت، حقائق و معارف کا القاء ہوتا ہے، اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ خداوند عالم کلام فرماتا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس کا نمبر ہے 222۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بندوں کا ارادہ قلب و ضمیر سے ظاہر ہوتا ہے، جس سے فعل عمل میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی فعل کا ارادہ اس کی ایجاد ہوتا ہے، وہ کسی تعب و کیفیت سے پیدا کیے بغیر کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے، ارادہ کرتا ہے بغیر قلب و ضمیر کے، اور حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر ارادہ کی مدد کے بنانے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بغیر کلام کیے اس اللہ کے ارادے و مشیت کے ساتھ دل میں بات کو لائے اور زبان پر ادا کیے بغیر اشیاء معرض وجود میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں ارشاد الہی ہوا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی خدا سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، سب پر ظاہر و پوشیدہ ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ 163 جس میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ظاہر ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کس سے ظاہر ہوا، وہ باطن ہے، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس میں۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ظاہر ہے مگر کوئی شے اس سے بالا تر نہیں، وہ باطن ہے لیکن کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ اللہ ظاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ذاتاً پوشیدہ ہے، نہ لطافت جسمانی کی بنا پر۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عجیب و غریب نظم و نسق کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکار اور اپنے جلال عظمت کی وجہ سے وہم و گمان دوڑانے والوں کے فکر و اوہام سے پوشیدہ ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت و برہان کے ذریعے دلوں میں نمایاں ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ 108 ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و بادشاہی کے ساتھ زمین پر غالب اور علم و دانائی کی بدولت اس کے رموز سے واقف ہے۔ مزید فرمان ہے مولا علی کا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ظاہر ہے کہ مخفی ہے، اور ایسا مخفی ہے کہ ظاہر ہے۔ مزید فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر پردہ نہیں ڈالتی، اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ الگ کے بارے میں مولا علی کا فرمان ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور باطن سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ مزید مولا کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ظاہر نہیں کہ چیزوں پر سوار ہو کر ان سے بلند نظر آ رہا ہو یا ان پر بیٹھا ہوا اور نمایاں ہو، بلکہ وہ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ تمام اشیاء پر قابض، غالب و قادر ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے دشمن پر ظاہر ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مخالف پر ظاہر کر دیا، اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ دشمن و مخالف مفلوج و مغلوب ہے۔ اسی طرح اشیاء پر اللہ کا ظہور یعنی غلبہ ہے۔ مزید مولا کا فرمان ہے کہ نیز ظاہر ہونے کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ کہ وہ اس شخص کے لیے ظاہر ہے جو اس کا ارادہ کرے، پس اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، اور وہ ان تمام چیزوں کو نظم و ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے جنہیں اس نے پیدا کیا۔ لہذا خداوند عالم سے بڑھ کر کون ظاہر و آشکار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تم جدھر کا بھی رخ کرو اس کی صنعت کے آثار کو موجود پاؤ گے، اور خود تمہارے اندر بھی ایسے آثار موجود ہیں جو تمہیں دوسرے ہر طرح کے دلائل سے بے نیاز کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو شخص ظاہر ہوتا ہے وہ گمنامی کے بعد مشہور ہوتا ہے اور اپنی حد تک معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے نام کی جامعیت پیدا کی لیکن معنی کی جامعیت پیدا نہ کر سکے۔ اس کے باطن ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ چیزوں کے لیے اس طرح باطن ہے کہ ان کے اندر گھسا ہوا ہے، بلکہ ان میں علم، حفاظت اور تدبیر کے لحاظ سے باطن ہے۔
یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، اصول کافی کی جلد اول میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غلبے کے باعث ہر چیز پر ظاہر ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مخفی امور کے باعث باطن ہے اور مخلوق کا نظم و نسق چلانے کی وجہ سے جو علامتیں پائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے عقلوں میں ظاہر ہے، یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس معنی میں نہیں کہ کسی سے ملا ہوا ہے، واضح ہے اس لحاظ سے نہیں کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، باطن ہے اس طور پر نہیں کہ کسی چیز سے دیکھا جاتا ہے، باطن ہے اس طور پر نہیں کہ کسی چیز سے جدا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ باطن ہے مگر کسی چیز میں چھپا ہوا نہیں، ظاہر ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور اس کتاب میں ہے، یعنی کتاب توحید اور تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 میں، کہ ظاہر ہے لیکن مجازی طور پر نہیں۔ اسی طرح ہماری گفتگو قرض الحسنہ کے سلسلے میں جاری ہے کہ قرض کے آثار و برکات بہت زیادہ ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، یہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 245 ہے، جس میں ارشاد ہوا کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے کہ جس سے خدا بھی اس کے مال میں کئی گنا اضافہ کر دے۔ قرض کی جزا صدقے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقے کی 10 جزا قرض کی 18 برابر، صدقے کی 10 جزا قرض کی 18، برادر دینی سے صلہ رحم برقرار کرنے کی 20 اور خود صلہ رحم کی جزا 24 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا کہ قرض دینے کا 18 ثواب اور صدقے کا 10، اس لیے کہ قرض محتاج و ضرورت مند کو ملتا ہے لیکن صدقے میں کوئی ضروری نہیں کہ مستحق ہی کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کسی مرد یہودی کے پاس اپنی زرع کو گروی رکھا تھا، کیونکہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے اسے 30 سا یعنی 90 کلو گیہوں لیا تھا۔ قرض اور امتحان خدا کے بارے میں مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مستحکم کرے گا۔ پھر فرمایا کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے کر کہ خدا اس کو چند گنا مزید دے، جو اس کی بہترین جزا ہے۔ وہ تم سے ناتوانی کی وجہ سے نہیں مانگا ہے ورنہ غربت کی بنا پر اس نے تم سے مطالبہ نصرت کیا ہے، جبکہ یہ آسمان و زمین تو اسی کے اختیار میں ہے اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ بے شک اس نے تم کو آزمانی کے لیے سب مانگا ہے تاکہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ حج و شادی کی غرض سے قرض لینے کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے امام سے کہا کہ میں جان آپ پر قربان ہوں، کیا انسان حج کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا شادی کے لیے بھی قرض لے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کو صبح و شام خدا کے رزق کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ قرض دار کو مہلت دینے والے کی جزا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قرض دار کو مہلت دے دے تو خداوند کریم اس کے مال کی مقدار میں ہر روز اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھتا ہے یہاں تک کہ وہ مقروض قرض کو ادا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔